ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا مضمون ضرورت معیت صادقین پیش خدمت ہے، اور یہ مضمون اپنے حضرت مسیح الامت کے مواعظ اور ملفوظات سے اقتباس کیا گیا ہے۔ باسمی سبحانہ و تعالی حامدا و مصلیہ، ضرورت معیت صادقین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور صادقین کے ساتھ رہو، یعنی نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اور معیت صادقین کا فائدہ یہ ہے کہ تم بھی صادقین کے زمرے میں اور ان کی مرافقت میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین ہیں، اور ان حضرات کی مرافقت بہت اچھی ہے۔ تو اس لیے معیت صادقین کو اختیار کرو، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں معیت صادقین کے سلسلے میں، گلے خوشبو ادھر حمام روزے، گلے خوشبو ادھر حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، یزبو اے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر دے، جمال ہم نشی در من اثر کر دے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ کو حمام میں خوشبودار مٹی دی۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ مٹی اور چونا اور ہڑتال سے بنایا جاتا تھا، اور اس میں گلاب کے پھول ڈالے جاتے تھے تاکہ اس میں خوشبو پیدا ہو جائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک خوشبودار مٹی حمام میں مجھے ایک دن میرے دوست نے دی۔ تم اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کہ تیری دل کو بھانے والی اور دل کو کھینچنے والی خوشبو سے میں مست ہو گیا، بہت ہی خوشبودار ہے۔ تو اس مٹی نے کہا بزبان حال، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، تو اس مٹی نے کہا میں تو ایک بہت حقیر ناچیز مٹی ہوں، لیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، یعنی پھول میں مجھ کو بسایا گیا۔ تو اصل یہ کہنا ہے شیخ کو، جمال ہم نشی در من اثر کر دے، کہ میرے ہم نشین نے، میرے ساتھی نے مجھ میں اثر کیا، اسی وجہ سے مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی حقیر مٹی کی مٹی ہوں، لیکن میرے محبوب نے، میرے ساتھی نے مجھ میں اثر پیدا کر دیا۔ تو اس لیے معیت صادقین کہ اس کے فائدے اور اس کا نفع یہ ہے کہ اس سے اپنے اندر بھی اخلاق کی درستگی پیدا ہوگی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نیک صحبت اور بری صحبت کی مثال بیان فرمائیے، کہ نیک صحبت کی مثال ہے عطار کے پاس بیٹھنا، کہ اگر عطار سے عطر خریدے گا بھی نہیں تو کم سے کم
خوشبو تو مفت میں سونگھنے کو ملے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ہے لوہار کسی، کہ اگر لوہار سے کچھ کام بھی نہیں بنوائے گا، کچھ کام بھی نہیں کرائے گا، تب بھی اس کا دھواں اور بدبو تو سونگھنا ہی پڑے گی، اس کا دھواں اور بدبو تو سونگھنا ہی پڑے گا۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت کے متعلق، بہت اچھا شعر ہے۔ پیسر نوح بابداں بنشست، پیسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کہف روزے چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، محلے کے اوباش لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں بیٹھا بلکہ برے لڑکوں کے پاس بیٹھا، اس لیے اپنے نبوت کے خاندان سے گم ہو گیا، بھٹک گیا اور طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض بھی کیا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، لیس من اہلک۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مسیح اللہ نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس من اہلک، کہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہاں نسب کا بیٹا ہے، مناسبت کا بیٹا نہیں۔ اور اصل تو مناسبت ہونا ضروری ہے، نسب کے ساتھ مناسبت ہو تب ہے بات۔ سگ اصحاب کہف روزے چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو مرد ہو گیا، ہاں مرد تو نہیں ہوگا، انسان تو نہیں ہوگا، وہ تو بیچارہ کتا ہی ہے، لیکن اصحاب کہف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے نیک صحبت اور بری صحبت کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس شعر میں بیان فرمایا، اور بہت ہی اچھا شعر ہے۔ اور بس نیک حضرات کی صحبت اور صالحین کی صحبت اور صادقین کی معیت اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے اخلاق کی درستگی کرنی چاہیے، اور بس اسی لیے دعا کریں تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے اور ان کی معیت سے نفع اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہم ارزقنا وارزقنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔